قوم لوط جنہوں نے ایک ایسی برائی کو جنم دیا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط کے والد حران حضرت ابراہیم کے سکے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط حضرت آدم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط کے والد لہذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کے سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ ہے جہاں حضرت لوط مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد ہیں، جن میں ہر ایک کی آبادی 1,09,000 سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سبزشاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھی، اور شام اور اسرائیل کے درمیان یہ بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں کے دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آخر یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں، تو ایسا کرو، جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے مردوں کے ساتھ بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا۔ یہاں بے حیائی عام ہو۔ بڑی محفلوں میں یہ لوگ فحاشی کے کام کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی۔ خاص کر مردوں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شاہکار بنا لیتے۔ لکھمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے میں بخیریت نہ گزرتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نہ لے سکتا تھا۔ بہرحال وہاں ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقوں میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی طرف دعوت دی اور بدکاری کے ان کام سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام سدوم کو دن رات اسلام کی طرف بلاتے تھے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن قوم سدوم نے عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ان کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لاؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ میں مبتلا ہو۔ انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ
जाने वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। चनाचा हजरत लूत की बीवी वासा थी, इसने आप पर ईमान नहीं लाया था। इसने सदूम के लोगों को जाकर बताया कि लूत के घर में खूबसूरत नौजवान लड़के मेहमान बनकर ठहरे हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़कर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये सब तुम्हारे लिए जायज और हलाल हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम जानते हो कि हमें तुम्हारी बेटियों के साथ कोई सरोकार नहीं और कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है इसे तुम बखूबी वाकिफ। कौम लूत की इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इन बदफेली के कामों में किस तरह मुब्तला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद और इन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। कौम लूत हजरत लूत के घर के बाहर घेराव किए हुए थी और ये सारा वाकया फरिश्ते देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हजरत लूत से फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है, तुम अपने घर वालों को लेकर चल दो, अगरचे तुम में से कोई भी शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अपने हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी अपने घर वालों के साथ निकल खड़े हुए और इनकी बीवी भी इनके साथ दी और थोड़ी देर दूर जाकर इनकी बीवी वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और अपनी कौम के साथ जहन्नम रसीद होगी। मगर हजरत जिब्राइल ने इस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया और बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब अब इनको पत्थर लगते तो वो पाश पाश हो जाते। बताते चले अहले सदूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया, इनके पत्थर अभी तक अहले मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो ताक क़यामत लोगों के लिए एक इब्रत का निशान रहेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? इस तरह की और वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।